أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال معصوم علیہ السلام الدعاء سلاح المومن۔ محترم ناظرین اکرام و سامعین اکرام، آج ہماری جو گفتگو ہے وہ دعا اور مناجات کے سلسلے سے ہے۔ جب دعا کی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک خوبصورت اور نورانی تصویر فوراً ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور وہ خوبصورت اور نورانی تصویر کا اسم مبارک امام زین العابدین علیہ السلام، اس لیے کہ مولا امام سجاد کی مشہور و معروف دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وہی چوتھے امام کی 15 مناجات ہیں جنہیں مناجات خمسہ عشر کہا جاتا ہے، جس کو شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ نے بحار الانوار سے نقل فرمایا ہے، اور وہ مفاتیح کے اندر 15 مناجاتیں موجود ہیں۔ ہماری جو گفتگو ہوگی کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی ہر شب جمعہ ایک مناجات کا ترجمہ آپ لوگوں کے ہدیہ سماعت کیے جائیں، اس لیے کہ جس انداز سے چوتھے امام نے مناجات کی ہے، اور یہ جو 15 مناجاتیں ہیں جنہیں خمسہ عشر کہا جاتا ہے، یہ ایک نایاب تحفہ ہے، اور جس انداز سے مولا نے گفتگو کی ہے، جس انداز سے مولا نے کلام کیا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ خداوند عالم سے مولا کلام کر رہے ہیں۔ اس انداز کی گفتگو، اس طریقے سے مناجات، اس طریقے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز صرف اور صرف اہل بیت ہی کر سکتے ہیں، اور یہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس در سے وابستہ ہیں کہ جسے در اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جو 15 مناجاتیں ہیں اس میں پہلی مناجات ہے توبہ کرنے والوں کے سلسلے سے۔ اس مناجات کا نام ہے مناجات التائبین، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ مولا نے کس انداز سے توبہ کا درس دیا ہے، توبہ کا طریقہ بتایا ہے۔ میں ایک جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ اس میں بہت سارے معصومین کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں وہ ہم لوگوں کے لیے درس و نصیحت ہوتے ہیں، ورنہ معصوم ہیں، اہل بیت معصوم ہیں، چوتھے امام آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ توبہ، گناہ، معصیت، نافرمانیاں، ان تمام چیزوں سے اہل بیت دور ہیں۔ لیکن اگر اہل بیت نے یہ مناجاتیں نہ کی پڑھی ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں گفتگو نہ کی ہوتی، تو ہمیں نہ طریقہ معلوم ہوتا اور نہ ہی سلیقہ معلوم ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں پشیمان کیسے ہوا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو کیسے مٹایا جائے،
کس انداز سے اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کیا جائے، یہ نہ ہم لوگوں کو طریقہ معلوم ہوتا اور نہ سلیقہ توبہ معلوم ہوتا۔ چوتھے امام نے اللہ کی بارگاہ میں جو مناجات کی وہ توبہ کے سلسلے سے کی ہے، پہلی مناجات، اور یہ بتایا کہ تم جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو کس طریقے سے توبہ کرو۔ جب ہم اس مناجات کو پڑھیں گے اور آپ حضرات سماعت فرمائیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی فلسفہ توبہ کیا ہے، واقعی طریقہ توبہ کیا ہے، اور اس توبہ کے ذریعے سے کس طریقے سے اپنے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم توبہ کیا سمجھتے تھے، ہم توبہ کس طریقے سے کرتے تھے، ہم کیا مانتے تھے کہ توبہ کیسے کیا جائے، یہ ہم اچھی طریقے سے اس مناجات کو پڑھنے اور سننے کے بعد اپنی توبہ کو سمجھیں گے کہ واقعی اور حقیقی توبہ کیا ہے۔ آج ہماری پہلی مناجات ہے چوتھے امام کی، جس مناجات کا نام ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ توبہ کرنے والے کیسے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ مولا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار مجھے خطاؤں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، تجھ سے دوری نے مجھے عاجزی اور بے وفائی کا جامہ پہنا دیا ہے، اور میرے عظیم جرائم نے میرے دل کو مردہ بنا دیا ہے، لہٰذا تو اسے میری توبہ کے ذریعے زندہ بنا دے۔ اس میں مولا نے یہ بھی بتا دیا کہ جب انسان جرم پر جرم کرتا چلا جائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس مردے دل کو اگر کوئی چیز زندگی بخش سکتی ہے، حیات نو عطا کر سکتی ہے، تو اس چیز کا نام ہے توبہ۔ اے میری امید، اے میری آرزو، اے میرے پروردگار، جس سے میرا ہر سوال ہے اور میری ہر آرزو وابستہ ہے، تیری عزت کی قسم کہ اپنے گناہوں کے لیے تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا، اپنی شائستگی کے لیے کوئی جوڑنے والا نہیں پاتا ہوں۔ میں توبہ کے ذریعے تیرے سامنے خاضع ہوں اور اپنی عاجزی کے بنا پر اپنا سر جھکائے ہوئے ہوں۔ اگر تو اپنے دروازے سے ہٹا دے گا تو میں کس کی پناہ لوں گا؟ یعنی عظیم ترین دروازہ ہے خداوند عالم کا۔ مولا نے بتا دیا کہ اگر خداوند عالم کی بارگاہ سے کوئی ہٹا دیا جائے، کوئی اللہ کے دروازے سے ہٹا دیا جائے، تو پھر اسے کائنات کا کوئی دروازہ نہ امان دے سکتا ہے، نہ اسے کوئی بخش سکتا ہے۔ اور اگر اپنی بارگاہ سے پلٹا دے گا تو کس کا سہارا لوں گا؟ ہائے میری خجالت اور میری رسوائی، اور افسوس میری بدعملی اور میرے گناہوں کی ارتکاب پر۔ اب تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اے بڑے گناہوں کو بخشنے والے اور ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے، کہ میرے مہلک جرائم کو معاف کر دے اور میرے رسوا کن اسرار پر پردہ ڈال دے۔ مجھے قیامت کے دن اپنی معافی اور مغفرت کی خنکی سے محروم نہ کرنا، اور مجھے اپنی بہترین پردہ پوشی اور بخشش سے عاری نہ رکھنا۔ خدایا میرے گناہوں پر رحمت کے بادلوں کے سایہ کر دے اور میرے عیوب پر مہربانیوں کے بادل برسا دے۔ خدایا کیا بھاگا ہوا غلام مولا کے علاوہ کہیں اور پلٹ کر جائے گا؟ اور کیا مولا کی ناراضگی سے خود اس کے علاوہ کوئی اور بھی بچا سکتا ہے؟ اب یہاں پر جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ مولا بتا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کیسے ہوتی ہے، انسان اپنا گناہ کیسے ختم کر سکتا ہے۔ مولا فرما رہے خدایا اگر گناہوں پر پشیمانی ہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم میں پشیمان ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، توبہ کرنا ہے، اور اس توبہ کا معیار پشیمان اور شرمندہ ہونا ہے،
تو مولا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان پشیمان ہو جائے گناہوں کے اوپر تو پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ مولا فرما رہے اور اگر خطاؤں سے استغفار ہی بخشش کا ذریعہ ہے تو میں یقیناً استغفار کر رہا ہوں۔ استغفار کا مفہوم کیا ہے؟ کہ مطلب جس گناہ کے لیے استغفار کیا جائے تو پھر دوبارہ وہ گناہ نہ ہونے پائے، جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، یعنی ایسا گناہ توبہ کہ جس کے بعد دوبارہ انسان گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ میں تجھ سے بار بار گزارش کروں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو، خدایا اپنی قدرت کے ذریعے میری توبہ قبول کر لے اور اپنے علم کے ذریعے مجھے معاف کر دے۔ اپنے علم کے سہارے مجھ پر مہربانی فرمایا۔ خدایا تو ہی وہ ہے جس نے بندوں کے لیے معافی کا ایک دروازہ کھولا ہے، جس کا نام تو نے توبہ رکھا ہے، جسے باب توبہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ اور تو اب کیا عذر ہوگا جو دروازہ کھلنے کے بعد بھی اس میں داخل نہ ہو۔ خدایا اگر تیرے بندہ گناہ قبیح ہیں تو تیری معافی کو حسن ہونا چاہیے۔ خدایا میں کوئی پہلا گنہگار نہیں ہوں جس کی توبہ کو تو نے قبول کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خداوند عالم کا مزاج یہ ہے کہ وہ اگر اس کی بارگاہ میں کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ مولا کہہ رہے میں کوئی پہلا انسان نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے توبہ کی ہیں اور تو نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے مغفرت طلب کی ہے، تو نے ان کی مغفرت کی ہے۔ مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے بخشش مانگی ہے، تو نے ان کو بخشا ہے۔ مولا انہی بخشے ہوئے لوگوں کے سلسلے سے فرما رہے جیسے ان کو تو نے بخشا ہے مجھے بھی بخش دے، جیسے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے میری بھی توبہ قبول کر لے، جیسے ان کے لیے تو نے باب توبہ کھولا ہے تو میرے لیے بھی تو باب توبہ کو کھلا رکھ تاکہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر سکوں۔ اس نے نیکی کا مطالبہ کیا ہو اور تو نے اس پر کرم کیا ہو۔ اے مستر لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، اے رنج و غم کو دور کرنے والے، اے عظیم احسان کرنے والے، اے ہر راز کو جاننے والے، اے بہترین پردہ پوشی کرنے والے، میں نے تیرے جود و کرم ہی کو شفیع بنایا اور تیری جناب میں تیری رحمت ہی کو وسیلہ قرار دیا ہے، لہٰذا میری دعا کو قبول کر لے اور میری امید کو نا امید نہ کرنا، میری توبہ کو قبول فرما لے اور میرے گناہوں سے درگزر فرما اپنی مہربانی اور رحمت کے سہارے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ یہ وہ مولا کی پہلی مناجات ہے جسے مناجات التائبین کہا جاتا ہے۔ اس میں مولا نے توبہ کرنے والوں کے سلسلے سے گفتگو کی، جو پہلے توبہ کی ان کی گفتگو کی۔ توبہ کا نام کیا ہے، توبہ کا مفہوم کیا ہے، مولا نے یہ بتایا۔ توبہ کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ بتایا۔ توبہ کس کی بارگاہ میں کرنا چاہیے اس قادر مطلق کی قدرت کو بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی، واقعی خالص توبہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ واقعی اور حقیقی توبہ اسے کہتے ہیں کہ اس توبہ کے بعد اگر کوئی عمل ہو تو اس عمل کا نام حسن کہلائے، اس عمل کا نام نیکی کہلائے، اس عمل کا نام اچھائی کہلائے۔ توبہ کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ کیے ہو، ایک عظیم شخصیت ہے تاریخ کربلا میں جنہیں حر کہا جاتا ہے، جنہیں حر کہا جاتا ہے۔ حر نے جب توبہ کی ہے تو جناب حر کے نامہ اعمال میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اللہ رسول اور امام کی نافرمانی نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر کوئی عمل ہے تو اس کا نام ہے شہادت، اس کا نام ہے اطاعت حسین، اس کا نام ہے اطاعت اولی الامر، اس کا نام ہے اطاعت امام وقت،
اس کا نام ہے کہ وقت ایمان کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دینا. اس کے بعد ہے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو ایمان کے نام پر قربان کر دینا. حر جیسی توبہ قسمت والوں کو ملتی ہے. جب حر آئے تھے تو اس انداز سے آئے تھے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیا تھا. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجرم کی شکل میں آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے لجام فرض پر راستے میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا، انہوں نے حسین کا راستہ روکا تھا، حسین سے نگاہیں ملا لی تھی. لیکن روایت کے جملے ہیں جیسے ہی بیٹے نے کہا کہ آقا حسین آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو حر نے گھوڑے سے گرا دیا. اور جب حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا ہے تو کہاں پہنچایا؟ حسین کے قدموں میں پہنچایا. جیسے ہی حسین کے قدموں پہنچایا تو بس ایک ہی سوال ہے، آقا کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ مولا نے شانہ پکڑ کے اٹھایا، حر کو سینے سے لگانے کے بعد ایک جملہ فرمایا، حر آپ کی ماں نے کتنا اچھا نام رکھا، انتا حر فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی حر، آخرت میں بھی حر ہو. اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا، اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. اے حر میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. عزادار و تاریخ بتا رہی جب صبح عاشور نمودار ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک انصار ایک کے بعد ایک مجاہد جا رہا تھا تو روایت کے جملے ہیں کہ حر نے اپنے آقا حسین سے فرمایا، آقا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اذن جہاد دے دیں، اجازت جہاد دے دیں. مولا نے فرمایا، حر آج تو تم میرا مہمان بن کر کے آیا ہے، تیرا بیٹا میرا مہمان ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ کہ آقا میں یہ سمجھوں گا کہ اگر آپ نے اجازت دے دی تو واقعاً آپ نے مجھے معاف کر دیا. مولا نے فرمایا، جا حر میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دے دی. روایت کے جملے یہ ہیں کہ حر نے خود اپنے بیٹے کو آمادہ جہاد کیا ہے، خود گھوڑے پر سوار کرایا ہے. اور اس کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب حر کا بیٹا پہنچا میدان کارزار میں جنگ کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا اور اس کے بعد اپنا اور اپنے بابا کا تعارف کرانا شروع کیا. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ ملعونوں نے لعینوں نے حر کے بیٹے کو زین فرض سے زمین پر جب گرایا ہے تو آواز دی، بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو. روایت کے جملے ہیں کہ ادھر سے حر جب پہنچا ہے اپنے بیٹے کے زخمی جسم کے اوپر تو کیا دیکھا ہے کہ مجھ سے پہلے آقا حسین آ گئے ہیں، مجھ سے پہلے آقا حسین آ گئے ہیں. اور ایک عجب منظر دیکھا کہ حر کے بیٹے کا جسد حسین نے اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے. کہا، آقا کیا یہ بھی شرف ملا کرتا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے بیٹے کا سر آپ اپنے زانوں پر رکھیں؟ عزادارو جب حر کے بیٹے کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی تو ایک مرتبہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ حر نے چاہا کہ اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھائے، فوراً ہی حسین نے حر کے چاندے پر ہاتھ رکھا. آواز دی، حر کیا قیامت کرتا ہے؟ ارے جوان کا لاشا ضعیف باپ نہیں اٹھایا کرتا ہے. میں کہوں گا، اے میرے مولا، ارے آج اس وقت ابھی آپ نے حر کے بیٹے کا جنازہ حر سے نہیں اٹھوانے دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضعیف باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا. اے میرے مولا، ارے اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی جب کوئی اصحاب و انصار ہوگا لیکن شبیہ پیغمبر کا جنازہ ہوگا اور ضعیف باپ ہوگا جس کی کمر خمیدہ ہو چکی ہوگی. اے میرے مولا، شبیہ پیغمبر کا لاشا مقتل سے خیمہ گاہ تک کیسے لائی ہے؟ سیال اللہ سین ازلم ایام قلب ان للہ و انا الیہ راجعون. گزارش ایک مرتبہ سورہ لم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو احسان فرماتے. زیارت وارثہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ،
السلام علیک یا وارث عیسی روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولاي یا ابا عبد اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی. واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن بشرع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن نبی اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن الحسین الشہید. السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ. بی ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیک یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیک یا افضل الشہداء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس. السلام علیک یا انیس النفوس. السلام علیک یا سلطان العرب والعجم. السلام علیک یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شیخ القرآن. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.